بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم میرے محترم دوستو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہمارے جامع مسجد نادر شاہ بازار میں عالم قرآن مکمل ہوا ہے. ہمارے حافظ یونس صاحب صلی اللہ علیہ نے تراویح میں قرآن سنایا. اللہ کی وحی کا پڑھنا اور سننا یہ دونوں عظیم نعمتیں ہیں. نہ اس کا پڑھنا آسان ہے نہ سننا آسان ہے, لیکن اللہ نے ہمارے لیے بہت آسان کیا ہے. ہمیں بنایا ایسا ہے کہ ہم قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں, سن بھی لیتے ہیں, یاد بھی کر لیتے ہیں. تین چیزیں: پڑھنا, سننا اور یاد کرنا. اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہو گیا کر دیا. اس لیے الرحمن علم القرآن کہا ہے کہ شان رحمت کی وجہ سے یہ وحی الہی کی تعلیم ہمیں ملتی ہے. اگر اللہ کی شان رحمت شامل نہ ہو تو یہ وحی الہی زبان پر لانا آسان نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا, اللہ پڑھنے کی انسان ہے, آپ زبان پر دلائیں, اتنی کوشش اور مشقت نہ اٹھائیں قرآن کے پڑھنے میں اور یاد کرنے میں. ان علینا جمع و قرآن, ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے, ہم آپ کے سینے میں جمع بھی کریں گے اور آپ کی زبان سے ادا بھی کرائیں گے. آپ مجھے بتائیں, اگر یاد کر لینا, پڑھ لینا ایسے ہی آسان ہوتا, اپنے پیغمبر کے لیے ذمہ داری رسولہ لے رہے ہیں, ان علینا ہمارے ذمے, آپ کی کیا کریں. ہم اپنی شان میں شرافت سے آپ کو ہے اللہ کے نبی آپ کو یاد بھی کرائیں گے اور آپ سے پڑھوائیں گے بھی. بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تو دوسری اس آیت کی اگلی آیت کی تفسیر میں بھی کہیں بات کی, سننا علینا بیانہ, پھر ہمارے ذمے اس کا بیان ہے. آپ محدثین اور مفسرین اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اس کی تشریحات کرانا بھی ہمارے ذمے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم قرآن مجید کی تشریحات کریں گے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن مجید ہمیں نہ سمجھاتے تو ایسا نہیں تھا کہ عربی پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے. عربی پڑھا ہوا تو پڑھ بھی نہیں سکتا کہ پڑھنا کیسے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے الف لام میم کس طرح پڑھو. اگر آپ نے اللہ بتایا ہوتا اور ہمیں جن میں پڑھ جاتا, ہم کیا جتنے بڑے عربی دان ہوتے, ہم علم پڑھتے, علم تارا کے علم کی طرح علم علم, لیکن الف لام میم الگ الگ کر کے جو پڑھ رہے ہیں یہ رسول اللہ نے سکھایا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں. تو کوئی یہ کہے کہ میں تو اگر ایک آدمی عربی جانتا ہے تو قرآن خود ہی سمجھ لے, ممیاں خود تو پڑھ بھی نہیں سکتے کہ کس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے, کہاں وقف کرنا ہے, کہاں گننا کرنا ہے, کہاں مدہ کرنا ہے, کہاں کی آیت پیچھے لانی ہے, کہاں آگے لانی ہے, کہاں ملانا ہے, کہاں ملانا نہیں. ایک مثال دیتا ہوں, تو سمندر ہے, مثال دیتا ہوں. وَلَقَدْ ہمت بھی وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وَلَقَدْ ہمت بھی, زلیخا نے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا, ہمت بھی. وَهَمَّ بِهَا, اب ہمہ بِهَا کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف السلام نے ارادہ کیا. اگر ہم یہ دونوں کو ملا دیں آیتوں کو تو ترجمہ یہ ہوگا جو شان پیغمبری کے خلاف ہے. تو اس کو یوں پڑھو وَلَقَدْ ہمت بھی, وقف کر لو, اس نے کیا. ہمہ بِهَا لَوْلَا بُرْهَانَ رَبِّي, اگر میرے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی تو یوسف کو بھی خیال آ جاتا, لیکن جب رسول اللہ کی تجلی پیغمبر کے سامنے تھی اور اللہ کی برہان دیکھی تو ان کو وسوسہ بھی نہیں آیا. جیسے ہوتا کا مانا جا رہا ہے.
اگر ادھر ملا دیں گے تو مانا کہاں سے کہاں چلا جائے؟ تو کوئی یہ کہے کہ جی عربی آپ کی ہو تو ہم قرآن خود سمجھ لیں گے، جیسے آج کرے کرا جی قرآن خود سمجھ لو ترجمے موجود ہے. خود کو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس آیت کو کہاں وقف کرنا ہے، کہاں سننا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کا پڑھنے کی بھی آداب ہیں. آپ ایسے کوئی پڑھ لیتے آ کر جاؤ، وضو کرتے ہو، ادب سے بیٹھتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چوما بھی کرتے تھے، چومتے تھے، پھر اعوذ باللہ پڑھتے ہو، پھر بسم اللہ پڑھتے ہو، پھر اس کو تم پڑھتے ہو. اگر پڑھنا بھی اسی طرح عام کلام کی طرح پڑھنا ہوتا تو اس میں آداب نہ ہوتے. یہ آداب دلیل ہے، اس کا پڑھنا بھی یہ بھی ایک معجزہ ہے جو پیغمبر نے زبان سے وہی پڑھ کر دکھائی اور پھر ہمیں سکھا دی اور ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس کا معنی بھی اور اس کا سمجھنا بھی اور سینے میں جمع کرنا بھی اور عمل کرنا بھی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہیں. تو بیانہ کی تفسیر عام طور پر یہی ہے کہ رسول اللہ کو ہم نے تفسیر بھی بتا، آپ نے تشریح کر دی قرآن کی. اس لیے سن لو اچھی طرح میری بات. آج کل سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر بڑے بڑے خناس بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو قرآن سے جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو پرلے درجے کے گمراہ لوگ ہیں، اس لیے کہ اگر حدیث مبارکہ کو قرآن سے الگ کر دو گے تو قرآن سمجھ ہی نہیں آنے والا. اس لیے حدیث کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس طرح قرآن کا منکر ہے، کیونکہ یہ دراصل حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہے، یہ درد پڑتا قرآن کا انکار کر رہا ہے. جس طرح ایک پیغمبر کا انکار دراصل سارے نبیوں کا انکار ہے، ایک کتاب کا انکار دراصل ساری کتابوں کا انکار ہے، حدیث کا انکار دراصل قرآن مجید کا انکار ہے. آپ نے پڑھ لیا کہ الصلاۃ، نماز قائم کرو. کون بتائے گا کیسے نماز پڑھنی؟ کس نے بتایا؟ رسول نے بتایا. یہ تراویح کی نماز پڑھو، تراویح ایسے پڑھنی ہے، فجر ایسے پڑھنی ہے، ظہر ایسے پڑھنی ہے، فجر کتنی رکعتیں، ظہر کتنی رکعتیں، یہ تفصیلات ذات پیغمبر بتاتی ہے. تو اللہ نے ثم ان علینا بیانا، ہم اس کی تشریح بھی کرائیں گے. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک اور تفسیر بھی فرمائی کہ ثم ان علینا بیانا کا مطلب یہ ہے کہ کھلم کھلا قرات مخلوق کے سامنے کرا دینا یہ بھی ہمارے ذمے ہے کہ کبھی انسان خود تو ایک قرات پڑھ لیتا ہے لیکن دوسروں کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، اس کی زبان نہیں چلتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری وحی کو خود بھی پڑھیں گے، یاد کریں گے اور امت کو بھی سنائیں گے. تو یاد رکھو یہ بھی پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے. اس کی وجہ سے ہمیں بھی یہ نعمت مل گئی رسول اللہ کی وجہ سے کہ ہمارے سینے میں قرآن جمع ہوتا ہے، ہم زبان سے پڑھتے ہیں اور دوسروں کو سناتے بھی ہیں. اس لیے میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے. الحمدللہ اس امت کے ساتھ عجیب اللہ کا فضل عظیم ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں، بڑا غور کرتا رہتا ہوں. اتنی بڑی بڑی امتیں گزری ہیں اور نے فرمایا 70 امتیں گزری ہیں جن میں تم 70ویں نمبر پر ہو. تم سے پہلے بڑی بڑی ایک کم 70 عمریں بڑی بڑی امتیں ہیں، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر تھے. ان میں سے بعض نبیوں کی امتیں بہت بڑی بڑی تھی. خدا نے فرمایا کہ موسیٰ السلام آئیں گے تو اتنی بڑی مخلوق اس کے ساتھ ہوگی، لیکن جب میرے ماننے والے آئیں گے تو سب کچھ آ جائے. اللہ بھی کمل امم، میں ساری امتوں پر فخر کروں گا کہ دیکھو ماشاء اللہ میری امت دیکھو کتنی ہے. واہی بھی کمل امم، میں امتوں پر فخر کروں. تو فرمایا تم 70ویں امت ہو. تو اتنی امتیں گزری ہیں لیکن وحی الہی کا ایسا عمومی فیض کسی امت کو نہیں ملا جیسے ہمیں ملا ہے. ہر پڑھ رہا ہے، ہر ایک یاد کر رہا ہے، ہر ایک سن رہا ہے، ہر گھر میں موجود ہے. ورنہ تورات، انجیل، بڑی بڑی کتابیں گزری ان کے بھی حافظ نہیں تھے. یہاں سب سے پہلے پیغمبر حافظ تھا، پھر پیغمبر کے صحابہ حافظ تھے، پھر ان کے ماننے والے قیامت تک حافظ. کروڑوں اربوں حافظ اللہ ہوگا ہر زمانے میں، ہر زمانے میں. اتنے زیادہ ہیں کہ عقلاء اس بات پر متفق ہے کہ قرآن کے زیر و زبر کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی عجیب کلام رکھا، لا ریب فیہ،
لا ریب فی، لا ریب فی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ شک نہ کرو، یہ مانا نہیں ہے۔ ان کا شک کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہا کرو نہ کرو، نہ کرو تو اس کو کہتے جو کر بھی سکتا ہے، تم کر ہی نہیں سکتے، زور لگا کے دیکھ لو، زور لگا کے دیکھ لو۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں شک ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایسی جیسے سورج نکلا ہو اور باہر ریڈ ہے، انہوں نے کہا جی سورج میں شک ہے، جی مجھے شک ہے، تو تم کیا کہو گے؟ پاگل ہو گیا، بالکل پاگل ہے، یہ پاگل ہے بھائی، سورج نظر آ گیا مجھے شک ہے۔ جیسے ایک زمانے میں کچھ لوگ نکلے تھے، کہتے ہمیں ہر چیز میں شک ہے، تو ایک آدمی بڑا اچھا علاج کیا، ویسے پڑھ کر لے گیا اس کو آگ جو ہے تنور کے اوپر لے گیا، انہوں نے کہا شک ہے نا تجھے یہ آگ ہے کہ نہیں، چل اندر جا، یقین ہو گیا آ گیا ہے۔ لا ریب فی، شک کی گنجائش ہی نہیں اس کتاب میں۔ 1500 سال گزر گئے، پورا عالم پوری کفر کی ملت اس بات کو زور لگاتی رہی کہ ہم اس قرآن میں شکوک و شبہات پیدا کریں، یا قرآن والوں کو ختم کر دیں، یا قرآن کو ختم کر دیں۔ الحمدللہ آج تک کوئی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ اللہ فرمایا انا لہ لحافظون، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ کس کی مجال ہے ہماری حفاظت کردہ چیز کو خراب کر سکیں؟ قرآن کتنے کے بجائے بڑھ رہا ہے۔ آج جن گھروں کے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے باپ دادا نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہماری نسل میں آپ سے قرآن آئے گا۔ ہمارے دن جاتے ہیں ختمات قرآن میں، اور میرا پورے عالم میں جانا ہوتا ہے، خود کہتے ہیں جی ہماری نسلیں تو نورانی قاعدہ بھی کبھی نہیں پڑھا بڑوں نے، اور ماشاءاللہ پوتے نواسے ہم سے قرآن ہو گئے۔ یہ قرآن کا فیضان کیسے عام ہو رہا ہے؟ کیسے عام ہو رہا ہے؟ بڑوں نے نہیں پاتا بھی نہیں پڑھا، جانتے بھی نہیں تھے، 2-4 صورتوں کے علاوہ ان کو اٹھاتا نہیں تھا، لیکن پوتے نواسے دیکھو ماشاءاللہ حافظ علماء قرہ، دیکھو کراچی میں مغالب بہارے دیکھو، کہتا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کا فیض جو قیامت قریب آ رہی ہے، تو اسلام نے پورے عالم پر غلبہ اسلام کا ہونا حدیث شریف میں آتا ہے، قیامت سے پہلے پورے عالم پر اسلام کا غلبہ ہوگا، اس کے بعد جا کر کے ہی قیامت آنی ہے۔ جو وہ وقت قریب آ رہا ہے، قرآن کا فیضان عام ہو رہا ہے، مسجد آباد ہو رہی ہے، جوان ماشاءاللہ قرآن کو عظیم بہاریں ہیں رمضان مبارک، پورے عالم میں عجیب بہاریں، گھر گھر میں۔ میں تو کہہ رہا تھا ابھی ہماری تو ایسی چھٹی بند ہے، 10 تاریخ سے ہماری چھٹی بند ہے، رات کو بیان جہاں چلے جلدی بیان، ختم قرآن کی ختم قرآن۔ ماشاءاللہ میں کراچی پہنچا اور میری یہ ختم قرآن ہے، ماں آپ نے بھی کیا، میں یار ابھی تو میں اصل میں پہنچا، میرا سر چکر آ رہا ہے، نہیں حضرت ختم قرآن آپ بھائی کوئی دن فرق نہیں۔ ابھی آپ کے بعد پھر ایک جگہ جا کر میں نے بیان کرنا ہے، میرے دوستو اللہ کا اس پر شکر ادا کرو، اس قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کرو، اپنی نسلوں میں قرآن کو رواج دینے کی کوشش کرو، ہماری نسلوں میں، ہم نہیں تو ہماری اگلی نسل صحیح، پوتا صحیح، نواسا صحیح، بڑ پوتا صحیح، اپنا نہیں تو بھتیجا بھانجا ہی صحیح، اور نہیں تو کسی محلے کا بچہ ہی صحیح، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لو، قرآن کا صدقہ جاریہ، قرآن کا صدقہ۔ کتنے ہمارے یہاں ایسے بچے حافظ عالم بن گئے، محلے والے چھوڑ گئے تھے، کئی یتیم بچہ تھا جی، گلی ڈنڈا کھیلتا رہتا تھا، انہوں نے کہا چلو مولانا صاحب کے پاس لے جائیں، وہ گلی ڈنڈا والا اب شیطان کے ساتھ شیطان کو ایسی گلی کراتا ہے کہ وہ جناب شیطان چیختا بھاگتا پھرتا ہے، یہ کیا مولوی صاحب نے ڈنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، محلے والا لایا، محلے والا تو دنیا سے چلا گیا، اس کا صدقہ جاریہ کام آ رہا ہے۔ خود بھی قرآن سے تعلق پیدا کرو اور اہل قرآن کے ساتھ محبت کرو اور اپنی نسلوں میں قرآن کو رواج دو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں مفت میں ملی ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، جو ہم کر سکتے ہیں، ہم یاد نہیں کر سکتے ہیں، ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، کہ کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں یاد کرتے، کیوں نہیں اگلوں کو یاد کراتے ہیں، چلو اپنی عمر ہوگی بڑی، آگے صحیح، اتنی بڑی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، اللہ نے رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہ رسول اللہ سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ہمارے ذمے ہے
امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی رسول اللہ کی برکت سے کہ چلو امت کو بھی نواز دیا کہ وہ بھی یاد بھی کرے گی پڑھے گی دوسروں کو بھی سنائے صلی اللہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے باقی دعوانا الحمدللہ اللہ لک الحمد کما صلی علی محمد کما توفیق بنا کما توفیق التقوی والمغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين یا اللہ اس مسجد جو قرآن مجید مکمل ہو اس کو تو قبول فرما یا اللہ حافظ صاحب کا پڑھنا اور یا اللہ دوستوں کا سننا قبول فرما یا اللہ اس قرآن مجید کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی فرما یا اللہ اس قرآن مجید سے عاشقانہ تعلق نصیب فرما آنا اللیل آنا النہار اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اور ہر طرح کی آفت نصیب فرما یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے غموں کو دور فرما ہمارے غموم اور غموم کو دور فرما اس قرآن مجید کی برکت کو ہمارے قلوب کو بارونق فرما اللہ ہمارے ماحول کو بارونق فرما ہمارے گھروں کو بارونق فرما اللہ اپنی رحمت خاص اس مبارک عمل پر نازل فرما یا اللہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان حضرات کے اعتکاف بھی قبول فرما لیلۃ القدر یہاں آج بھی لیلۃ القدر آخری شب ہے یا اللہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما رحم کرم کر عافیت کا معاملہ رحم کرم کر عافیت کا معاملہ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما اللہ تمام بیماروں کی شفا عطا فرما یا اللہ اس مسجد کو خوب بارآمد فرما جو لوگ مسجد میں تعاون کر رہے ہیں اس کی اعلیٰ ترقی میں محنت کر رہے ہیں ان کو برکت عافیت نصیب فرما اللہ ہمیشہ اس مسجد کو آباد و شاد فرما ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ مسجد شہر کا سر ہے اور جامع علوم شہر کا دھڑ ہے یا اللہ دھڑ کو بھی سلامت فرما سر کو بھی سلامت فرما آمین آمین آباد و شاد فرما آمین یا اللہ علم روحانیت اور خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما آمین عافیت دارین نصیب فرما آمین اللہ ہماری رزق روٹی میں برکت فرما آمین قرضوں کے بوجھ کو دور فرما آمین یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما آمین یا اللہ عید الفطر عافیت کے ساتھ اس مبارک موقع کو انجام فرما آپس میں خوب محبت محبتیں پیدا فرما ہر قسم کی شر و فتن سے محفوظ فرما یا اللہ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم